کتابیں اور صحیح نازل کیے، اور سارے رسولوں میں سے آخری رسول ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا۔ اسی طرح ساری کتابوں میں سے آخری کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بعد کسی دوسری کتاب نے بھی نہیں آنا، تاکہ اس چیز کو ان قاعدوں کے مطابق استعمال کیا جائے تو فائدہ نقصان۔ انسان کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو قاعدے جو قانون مقرر کیے ہیں وہ قاعدے اور قانون قرآن مجید میں درج ہیں۔ اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، حیوانوں کی طرح اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، جس طرح حیوان اور کفار اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اگر ہم نے بھی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، جو کہ رستہ ہے کفار کا، جو کہ رستہ ہے حیوانوں کا، تو پھر یہ نقصان کی بات ہے۔ مسلمان وہ ہے جو زندگی بسر کرتا ہے اللہ کے حکموں اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مسلمان ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلنے والا، اور کافر ہوتا ہے اپنے نفس اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری۔ اب میں نے جو قرآن کا حصہ پڑھا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے یہاں دو فیصلے سنائے، ایک دنیا کی عدالت کے فیصلے ہیں اور ایک میرے رب کی عدالت کے فیصلے۔ اللہ کی عدالت کے دو فیصلے یہاں اللہ خود سنا رہا ہے۔ پہلا فیصلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تجھے تیری ماں کے رحم میں ایک قطرے سے انسان بنانے والے کا یہ فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ،
ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا اللہ، اس کا یہ فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تجھے دنیا میں لانے والے کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پالنہار کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ۔ او میرے بندو سن لو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس فیصلے کو مان لو۔ اللہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت کسی کی نہیں کرنی مگر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں۔ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ انبیاء کا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، اولیاء سے محبت ضروری ہے، لیکن کوئی ولی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پیر عبادت کے لائق نہیں، کوئی فقیر عبادت کے لائق نہیں، کوئی جن عبادت کے لائق نہیں، کوئی فرشتہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی زندہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی مردہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور معنی کیا جاتا ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ لیکن سوال ہے معبود کا کیا مطلب؟ معبود تو عربی زبان کا لفظ ہے اور ہمیں تو عربی نہیں آتی، پھر لوگ مانا کرتے ہیں لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اللہ۔ پھر سوال ہے یار یہ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت بھی تو عربی کا لفظ ہے، ہمیں ہماری بولی میں سمجھاؤ، ہماری زبان میں سمجھاؤ۔ تو پھر کہا جاتا ہے لا الہ، نہیں کوئی پرستش کے لائق الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ تو پھر سوال ہے پرستش تو فارسی کا لفظ ہے، پھر کہا جاتا ہے لا الہ، نہیں کوئی پوجا کے لائق الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ پھر سوال ہے پوجا تو ہندی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں سمجھاؤ نا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب آیا لا الہ سجدے کے لائق کوئی نہیں، لا الہ رکوع کے لائق کوئی نہیں، لا الہ طواف کے لائق کوئی نہیں، لا الہ نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں، لا الہ منت منوت کے لائق کوئی نہیں، لا الہ چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، لا الہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، الا اللہ مگر اکیلا اللہ۔ کیونکہ یہ سارے کام عبادت ہیں، سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، طواف بھی عبادت، نظر بھی عبادت، نیاز بھی عبادت، منت بھی عبادت، منوت بھی عبادت، چڑھاوا بھی عبادت، غائبانہ پکارنا بھی عبادت، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ ہی ہے۔ ایک فیصلہ یہ ہے۔ دوسرا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ انداز اختیار کیا، پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد فوراً حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کرو، والدین کے ساتھ پیار اور محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انسان پر کچھ احسانات ہیں اللہ کے اور کچھ احسانات ہیں والدین۔
والدین کے کتنے احسانات ہیں. پہلے 9 مہینے لگ بھگ کا عرصہ بڑی تکلیف اور مشقت سے ماں بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے. کتنی تکلیف ہے. یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. پھر وہ ماں بڑی تکلیف سے اس کو جنم دیتی ہے. پھر اس کے بعد تکالیف پہ تکالیف، وہ ماں ساری ساری رات اس کے لیے جاگتی ہے. باپ سارا سارا دن بازار میں اس کے لیے مزدوریاں کرتا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کپڑوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی تعلیم کے خرچے پورے کرتا ہے. باپ لوگوں کی گالیاں بھی برداشت کرتا ہے، برا بھلا کہنا بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. اگر تو احسان فراموش نہیں ہے تو تجھ پہ تیرے والدین کا بڑا احسان ہے. بہت سارے احسانات ہیں. تو اگر ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرے تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. صحابی نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، والدین کے جو احسانات ہیں کیا ایسی صورت ہے کہ بندہ ان احسانات کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے؟ فرمایا ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر ایک بندے کا باپ غلام ہو اور یہ بندہ اس غلام باپ کو خرید کے آزاد کر دے تو گویا کہ اس نے باپ کو ایک نئی زندگی دی، تو اس نے باپ کے احسانات کا بدلہ چکا دیا. لیکن اس کے بغیر ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے یہ ماں باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اور اللہ نے اس پہ بس نہیں کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر، اچھا سلوک کر. بیوی کا حق بعد میں، والدین کا حق پہلے. اولاد کا حق بعد میں، والدین کا حق پہلے. رشتہ داروں کا حق بعد میں، والدین کا حق پہلے. دوستوں کا حق بعد میں، والدین کا حق پہلے. ایسے نہ کر. والدین نے ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، تجھے جوان کیا ہے، اب تجھے بیوی کی فکر تو لگی ہوئی ہے لیکن بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں. اولاد کی فکر تو لگی ہوئی ہے، بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں. اولاد کے لیے تو تیرے پاس پیسے موجود ہیں، ان کے لیے لباس بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، دوائی کا انتظام بھی کر لیتا ہے. بیوی کے لیے تو تیرے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن جب بوڑھے ماں باپ تجھ سے مانگ بیٹھے کچھ خرچہ پانی تو تو کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. نہ اس طرح نہ کر. سب سے زیادہ حق تیرے والدین کا ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ موت کے قریب تھا لیکن اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. نزع کے عالم میں روح نہیں نکل رہی. آپ علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ہے اس کی روح نہیں نکل رہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پتہ کرو اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. پتہ کیا، معلوم ہوا کہ ماں زندہ ہے. فرمایا اس کی ماں سے پوچھو تو اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہے؟ اگر ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے لگتا یہی ہے اسی وجہ سے اس کی روح نہیں نکل رہی. ماں سے پوچھا گیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں کہنے لگی ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی وجہ یہ ہے میرے بیٹے کی جو گھر والی ہے میری بہو ہے، ایک دن اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے برا بھلا کہا،
گالن گلوچ کیا. میں نے اسے کہا میرے بیٹے کو آنے دو, میں اپنے بیٹے کو ساری کی ساری بات بتاؤں گی, تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اور وہ ماں کہتی ہے مجھے بڑا یقین تھا کہ بیٹا میری بات پہ یقین کرے گا, لیکن جیسے ہی میرا بیٹا گھر آیا تو مجھ سے پہلے میری بہو نے اپنے خامن کو جھوٹی کہانی سنانا شروع کر دی. تیری ماں ایسے کہتی ہے, تیری ماں ایسے کہتی ہے, تیری ماں ایسے کہتی ہے. میرے اس بیٹے نے میری ایک بات بھی نہ سنی اور میرے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا, مجھے مار دیا اور کہنے لگا تو جھوٹ بول رہی ہے, تیری بیوی سچ بول رہی ہے. وہ دن اور یہ دن میرا دل دکھ گیا ہے, اس لیے میں بیٹے سے ناراض ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, بلاؤ اس اماں کو. اسے بلایا گیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا جلدی کرو, لکڑیاں جمع کرو, لکڑیوں کا ڈھیر لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ آگ لگا کے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھ کے سامنے میں جلانا چاہتا ہوں. اس نے مر کے ویسے بھی جہنم جانا ہے کیونکہ ماں ناراض ہے, اس کو یہاں ہی آگ میں ڈال دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں. یا آپ علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی, جیسے ہی کہا گیا اسے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا, اس ماں کا فوراً دل تڑپنے لگا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جتنا بھی برا ہو ہے تو میرا بیٹا, میں اس کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے نبی میں نے اسے معاف کیا, دنیا میں بھی معاف کیا, آخرت میں بھی معاف کیا. اس لیے خیال کر, قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ, اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, یا کوئی ایک بوڑھا ہو دوسرا پہلے فوت ہو گیا, اگر تیرے بوڑھے والدین بوڑھے ہو جائیں تیرے والدین تو لازمی بات ہے بڑھاپے کے اندر بعض اوقات انسان کا دماغ پورا کام نہیں کرتا. بوڑھے بندے کو غصہ بھی جلدی آتا ہے, بوڑھا بندہ بعض اوقات باتیں سخت کر دیتا ہے. تو خیال کر, جس طرح بچپن میں انہوں نے تیری باتیں برداشت کی ہیں, اب تو ان کی باتیں برداشت کر, ان کو غصہ نہ کر. اللہ نے حد کر دی, فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اف کرنے کی اجازت بھی نہیں. ہاں, ان کو غصہ کرنا تو دور کی بات ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جب نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو غصے کر رہے ہیں, انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تم گھر میں بیٹھو باہر مت آنا, تمہیں پتہ نہیں ہے ان باتوں کا, ہم زیادہ سمجھدار ہیں. غلط بات ہے. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, والدین کو اف بھی مت کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑکو بھی مت, انہیں غصہ بھی مت کرو. والدین کو غصے مت دکھاؤ, اپنی جوانی کا زور انہیں نہ دکھاؤ. والدین کے تم پر, مجھ پر, ہم سب پر بڑے حقوق ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑکو بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی پیار والی باتیں کیا کرو. ان کے پاس بیٹھ کے پیار سے باتیں کیا کرو, میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو, انہیں خوش رکھا کرو, انہیں دکھ اور پریشانی مت دیا کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے پیار اور محبت سے باتیں کرو. تیسری بات چوتھی, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ہر وقت ان کے تابع دار رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا, اور جھکا کے رکھو ان کے لیے جناح الذُّلِّ, کندھے عاجزی کے, پیار کی وجہ سے.
ہر وقت ان کے تابع دار بنو، جیسے ہی وہ تمہیں پکارے جی ابا جی، جیسی وہ پکارے جی اماں جی، فوراً ان کی پکار پہ لبیک کہو، پہنچ جاؤ ان کے پاس، ان کی تابع داری میں وقت گزارو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کی تابع داری کرو، ان کی بات مانو، لیکن ایک بات نہیں ماننی، ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے، ایک بات نہیں ماننی۔ اگر وہ تمہیں حکم کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا تو وہاں والدین کی بات مت مانو، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، لیکن اس کے علاوہ والدین کی ہر بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مرید بن گئے، ایمان لے آئے، اور ماں شرک کی بیمار تھی، بتوں کی پجارن تھی۔ ماں کو پتا چلا میرا بیٹا باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے، تو ماں نے ہڑتال شروع کر دی۔ ماں بیٹھ گئی عرب کی گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر بیٹھ گئی، اور مٹی اٹھا اٹھا کے سر میں ڈال رہی ہے، اور کہہ رہی ہے جب تک میرا بیٹا ساتھ باپ دادا کے دین پہ لوٹ کے نہیں آتا میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سعد انتظار کر، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بازار میں جاتے ہیں، مکے کے لوگ حضرت سعد کو کہتے ہیں یا قاتل اماں، اور اپنی ماں کے قاتل، اور اپنی ماں کو قتل کرنے والے، انہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ماں کھا نہیں رہی، پی نہیں رہی، ماں مر جائے گی تو اس کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد کہتے ہیں کنت بارم بے امی، مجھے اپنی ماں سے پیار بھی بہت تھا، محبت بھی بہت تھی، لیکن ایک طرف ماں کی محبت ہے، دوسری طرف ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف ماں ہے، کیا کروں؟ آخر میں نے جا کے اپنی ماں سے کہا میری ماں اگر تیرے بدن میں 100 روحیں ہوں، 100 روحیں ہوں تیرے بدن میں، اور ایک ایک کر کے 100 دفعہ تجھ پہ موت آ جائے، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد کریم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے قرآن بھی آ گیا بھائی جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعہما۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ اگر تیرے ماں باپ تجھے کفر اور شرک پہ مجبور کریں، تیرے ماں باپ اگر کافر مشرک بھی ہوں اور تجھے کفر اور شرک پہ مجبور کریں تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر تیرے ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، تب بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا اولاد کو اپنی ماں باپ سے بڑے گلے ہوتے ہیں، باپ نے یہ کیا، ماں نے یہ کیا، ماں باپ کے گلے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے جواز تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ اگر ماں باپ کفر پہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تب بھی ان کی خدمت گزاری کرنی ہے، تب بھی ان کو مارنے پیٹنے، ان سے لڑنے، ان کو غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی باتیں تو بعد میں رہ گئی۔ آخری جملہ اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور تو جوان ہے، اب تو جوانی میں عبادت کر کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کیا کر، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کیا کر۔ اللہ دعا کیسے کروں اپنے ماں باپ کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پہ بھی تو اس طرح رحمتیں کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحمتیں کی تھی جب میں چھوٹا بچہ تھا۔ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر بڑی رحمتیں کی ہیں، بڑی شفقتیں، بڑے پیار اور بڑی محبتیں نچھاور کی ہیں۔ اللہ تو بھی میرے بوڑھے والدین پر رحمتیں نازل کر، ان پر اپنا خاص کرم اور فضل کا معاملہ فرما۔
ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک رکھنے کا. گویا کہ 6 باتیں آ گئی. نمبر 1 والدین کے ساتھ احسان کر. نمبر 2 ان کے سامنے اف بھی مت کہہ، اف. نمبر 3 انہیں جھڑک مت، انہیں غصے نہ دکھا. نمبر 4 چوتھے نمبر پہ فرمایا ان کا تابعدار بن. نمبر 5 ان سے میٹھی میٹھی اور پیار بھری باتیں کیا کر. اور نمبر 6 ان کے لیے دعائیں بھی کیا کر. اللہ مجھے آپ سب کو ان دونوں فیصلوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا